السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 59۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، لفظی ترجمہ۔ و اور حرف عاطف ہے، از اس میں ظرف ہے جب اور جب، لیکن اس سے پہلے عام طور پر اذکروا والا مفہوم شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جو فعل امر ہے اس کا ترجمہ ہوگا یاد کرو، اور یاد کرو جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات بخشی۔ نجینا فعل ماضی ہے، کم مفعول بہ ہے۔ نجیناکم ہم نے تمہیں نجات بخشی، من آل فرعون آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے۔ آل قوم یا ماتحت لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، تفصیل بعد میں۔ یسومونکم وہ یعنی آل فرعون یا فرعون کی قوم کے لوگ، یسومونکم تمہیں دیتے تھے، سوء العذاب سخت عذاب، بدترین عذاب، برا عذاب۔ یذبحون وہ قتل کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابن کی جمع ابناء۔ وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ رکھتے تھے، یستحیون وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، نساء عورتیں، کم تمہاری۔ وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی آزمائش، بلا کی صفت ہے عظیم، بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں، بلاء من ربکم عظیم تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں۔ واو کے معنی اور کے ہیں، یہ حرف عاطف ہے۔ حروف عاطفہ کی بحث ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جو دو الفاظ کو، دو کلمات کو جوڑنے کے لیے یا دو جملوں کو آپس میں اکٹھا کرنے کے لیے، ایک جیسے جملوں کو بالعموم یہ اکٹھا کرتا ہے یا ایک جیسے الفاظ کو۔ اس کے معنی واو کے یہاں پر اور کے ہیں، اور یہ پچھلی آیت کے مضمون کو اس آیت کے مضمون کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ از جب یہ اس میں ظرف ہے،
ظرف کے معنی وہ اسم، ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو جس کے اندر کوئی کام ہوا ہو وقت کے لحاظ سے یا جگہ کے لحاظ سے. تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. اس میں ظرف جو زمانے کے لیے آتا ہے ظرف زمان کہلاتا ہے، اور جو جگہ کے لیے آئے اسے ظرف مکان کہا جاتا ہے. تو یہاں پر زمانے کا ذکر ہے، اس وقت کو یاد کرو جب. تو عام طور پہ از اور اذا دونوں کے معنی جب کے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ از ماضی کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد جملہ بھی آ جاتا ہے. جیسے از انتم قلیلون، تو جملہ اسمیہ اس کے بعد آ جاتا ہے، اور کبھی اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ جاتا ہے. جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، تو یرفع ابراہیم جملہ فعلیہ ہے، جب ابراہیم نے بلند کیا یا بلند کر رہا تھا. تو از انتم قلیلون یہ جملہ اسمیہ اس کے بعد آ گیا، تو دونوں جملے اس کے بعد آ جاتے ہیں. لیکن اذا جو ہے یہ ماضی کے بجائے مستقبل کے لیے بالعموم آتا ہے، اور اس کے بعد اگر ماضی کا فعل بھی آ جائے تو اس کے معنی بھی مستقبل میں ہوتے ہیں. تو ماضی کے کو بھی یہ مستقبل کے معنوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ، جاء فعل ماضی ہے اور اس سے پہلے اذا جب آ گیا تو جاء کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا کہ جب آئے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد آئے گی. اذا جو ہے یہ کسی چیز کے اچانک ظاہر ہونے کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے. اسے مفاجات عربی زبان میں کہتے ہیں. تو مفاجات وہ بات جو اچانک ہو جائے اس کے لیے بھی یہ اذا کا لفظ آتا ہے. وہاں پہ یہ ظرف کے معنی نہیں دیتا، بلکہ ایک اچانک کسی چیز کے پیدا ہو جانے کے لیے آتا ہے. جیسے القا موسیٰ عصاہ، موسیٰ نے اپنا سونٹا پھینکا یا ڈالا. فَإِذَا تو اچانک، ہی وہ سونٹا، ثعبان مبین کھلا کھلا اژدہا بن گیا. موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ اژدہا ہو گیا، اژدہا بن گیا. تو یہاں پر اذا جو ہے یہ مفاجات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اذا اس طرح سے ان معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر ظرف کے معنوں میں آتا ہے. تو اسم ظرف کی تفصیل ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کے زمانے یا جگہ پر دلالت کرے، یعنی کام کا زمانہ یا جگہ بتاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان. ظرف زمان میں از کے علاوہ اور بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ان میں از شامل ہے، اذا شامل ہے، دونوں کے معنی جب کے ہیں. متا بھی ہے جس کے معنی کب کے ہیں. کیفا جس کے معنی کیسے. ایانا کب یا کون سا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. امس گزشتہ کل کے لیے آتا ہے. اور مز اور منزو یہ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں. سے کا ترجمہ ہے کسی وقت سے لے کے بات کا شروع ہونا. اور قبلو بھی ظرف زمان ہے، ظرف زمان کے طور پہ آتا ہے. اور بعدو بھی بعد میں. قد تو جس کے معنی کبھی نہیں، یہ بھی ظرف زمان ہے. اور اعوذن جس کے معنی ہوتے ہیں کبھی نہیں. اور ظرف مکان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ حیثو جس کے معنی ہیں جہاں. قدامہ آگے، یہ جگہوں کے لیے سارے الفاظ آ رہے ہیں. خلف پیچھے، امام آگے یا سامنے، وراء پیچھے، تحت نیچے، فوق اوپر، عندہ پاس، لدا یا لدن اس کے معنی بھی پاس، اینا جہاں کہیں. تو یہ ظرف زمان اور ظرف مکان کے لیے مختلف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی فعل سے یا مصدر سے بھی اسماء
اسمائے ظرف بنائے جاتے ہیں، ان کا خاص ایک طریقہ کار ہے، ایک خاص وزن ہوتا ہے، اور معنی ان کے بھی اسی طرح سے کسی جگہ یا کسی زمانے کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسماء ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ اسی شکل میں آتے ہیں، ان کا کوئی اور وزن نہیں ہوتا، یہ کسی اور مادے سے اس طرح سے نہیں بنتے، اسی طرح سے یہ ظرف زمان کے طور پہ یا ظرف مکان کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ظرف ہو اس میں فی والا مفہوم، یعنی اس کے اندر، زمانے کے اندر یا جگہ کے اندر والا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نجینا فعل ماضی ہے اور اس کے معنی ہیں ہم نے نجات بخشی، تو یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ضمیر بھی شامل ہے، جو اس میں نا ہے وہ ضمیر ہے جس کے معنی ہم نے، اور وہ ضمیر فاعل مرفوع فاعل بن رہی ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اگر ظاہر اسم ہو تو اس پہ پیش آئے گی، مبنی اسم ہے تو اسے ہم مبنی ہی کہیں گے، لیکن رفع کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو محلی اعراب اس پہ آتے ہیں۔ نجینا کا مادہ نون جیم واو ہے، اور اس سے فعل ماضی نجا آتا ہے، فعل مضارع ینجو آتا ہے، فعل امر انجو آئے گا، نجات مل جانا یا نجات پا جانا، بعض اوقات نجات دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اس سے مصدر نجون اور نجوا دونوں آتے ہیں۔ اس سے اسم فاعل ناجن بنتا ہے اور اسم مفعول منجوون بنتا ہے، اور اس نجا ینجو کے معنی بچنا یا چین پڑنا، اور نجر رجل، نجا جو ہے وہ اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں، تو نجا جب اسم کے طور پہ آتا ہے تو نجر رجل کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کا اتارا ہوا لباس، اور نجا کے معنی چھٹکارا یا خلاصی کے بھی ہوتے ہیں، اور نجل ارض بلند زمین کو بھی کہتے ہیں، زمین کا بلند حصہ، اور ناقتن نجاتن تیز رفتار اونٹنی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو نجینا کی تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نجا جو ہے فعل ماضی ہے باب تفعیل میں سے، تو نجاہو من کسی قانون، معاشرتی، سیاسی یا اخلاقی یا محکومیت یا پابندی سے آزاد کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اصل آزاد کرنا ہے، لیکن کن چیزوں سے آزاد کرنا ہے؟ معاشرتی، سیاسی یا اخلاقی محکومیت یا پابندی سے آزاد کرنا، یا ویسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نجات دینا یا رہا کرنا، قیدی کو رہا کرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو النجا جو اس سے مصدر آتا ہے اس کے معنی کسی چیز سے الگ ہونا، جیسے نجا فلان من فلان وانجیتہ ونجیتہ، کہ فلاں نے فلاں سے نجات پائی یا بچ گیا۔ نجینا میں نے بچایا یا نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانجینا، انجا اور نجا دونوں فعل استعمال ہوتے ہیں۔ انجینا الذین آمنوا سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دونوں فعل انجینا اور نجینا یہ دونوں طرح سے فعل قرآن مجید میں آیا ہے اور نجات دینے کے معنی ہے۔ وَالنَّجْوَةُ وَالنَّجَاتُ، ایسی بلند جگہ جو اپنے ماحول سے بلند ہونے کی وجہ سے الگ ہو تو اس کو النجوہ یا النجات کہا جاتا ہے، اور نجیتہ کے معنی بلند جگہ پر پہنچا دینے کے بھی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تیرے بدن کو
بلند جگہ پر پہنچا دیں گے یا نجات دے دیں گے۔ اسی سے ایک ناجا یناجی فعل بھی استعمال ہوتا ہے باب مفعلہ میں، اور اس کے معنی ہیں رازداری سے کسی سے بات کرنا، یا کسی الگ جگہ میں ملنا، کسی کے بچنے میں تعاون کرنا، یا اپنا راز لے کر الگ ہو جانا کہ کوئی اسے جان نہ سکے۔ تو یہ مختلف مفہوم اس کے اس اندر شامل ہیں۔ جیسے تناجى القوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا، یہ اسی فعل سے فعل اس آیت میں شامل ہو رہے ہیں، مختلف صیغے اس کے آ رہے ہیں۔ تناجیتم فعل ماضی ہے، اور لا تناجوا یہ فعل نہیں ہے۔ جب تم اے مومنو، جب تم آپس میں الگ ہوتے ہو یا الگ ہو کر کوئی مشورہ کرتے ہو، رازداری کی کوئی بات کرتے ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تو کسی گناہ، زیادتی یا رسول کی معصیت کے بارے میں آپس میں الگ نہ ہوا کرو، آپس میں مشورے نہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم صرف نیکی اور تقوی کی باتوں پر آپس میں رازداری کی باتیں کرو، باہمی مشورے کرو۔ النجوہ مصدر ہے، جیسے فرمایا انما النجوى من الشیطان، کہ نجوہ جو خفیہ مشورے کرنا ہے وہ شیطان کا عمل ہے۔ نیز فرمایا وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ وہ لوگ جو ظالم ہو گئے انہوں نے خفیہ مشوروں کو چھپا کر خفیہ مشورے کیے۔ تو نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ کم جو اس میں نجینا کے بعد آیا ہے یہ ضمیر ہے، اور نجینا کا مفعول بن رہا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ضمیر منصوب ہے یہاں پر مفعول بننے کی وجہ سے۔ من آل فرعون، من حرف جار ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سے، فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون، آل فرعون، فرعون کی قوم یا فرعون کی آل، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں دونوں۔ آل مضاف ہے، فرعون مضاف الیہ ہے۔ آل پہ جو مضاف ہے اس پہ تو اعراب من کی وجہ سے آئے مجرور ہے، جرائی۔ فرعون بھی مجرور ہے لیکن یہ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے۔ تو دو قسم کے ہی مجرورات ہوتے ہیں، اور دونوں یہاں پہ آ گئے۔ آل کا لفظ جو ہے وہ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور فرعون مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے، اور آل کا لفظ مضاف ہے، فرعون کی قوم، آل فرعون۔ تو آل جو ہے یہ اسم واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر مجرور ہے من کی وجہ سے، اور مضاف بن رہا ہے۔ اور فرعون نام ہے اور اسم ہے، اور واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ آل کی بحث ہم دیکھتے ہیں۔ آل کا لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اہل سے مقلوب ہے، یعنی اہل سے تبدیل ہو کر آل بن گیا۔ جو ہا تھا وہ حمزہ بن کر الف بن گیا، پہلے حمزے میں تبدیل ہوا پھر وہ الف میں تبدیل ہو گیا۔ تو آل کا لفظ صرف کسی نمایاں نام کی طرف مضاف ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے آل کا لفظ مضاف عام طور پہ نہیں ہوتا۔ نکرہ کی طرف بھی یہ مضاف نہیں ہوتا، کسی زمانے یا جگہ کی طرف بھی یہ مضاف نہیں ہوتا، لیکن اہل کا لفظ ہر کسی کی طرف مضاف ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ہے اہل میں اور آل میں۔ اور یہ اصل میں کسی شخص کا نام ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سے ہے، اور اس کی تصغیر آل کی اوہیل آتی ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آل جو ہے یہ کسی شخص کا نام ہے اور اس کی تصغیر اویل آتی ہے، اور کسی انسان کے ساتھ ذاتی خصوصیت کی وجہ سے مخصوص ہے، جو بہت قریبی یا قرابت یا رشتہ داری کی وجہ سے خصوصیت بنتی ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآل ابراہیم وآل عمران، ابراہیم کی آل، عمران کی آل، ان کی قوم. وقالا، اسی طرح سے کہا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو، آل فرعون کی قوم کو، فرعون کے خاندان کو تم سخت ترین عذاب میں داخل کرو. سورۃ المومن یا سورۃ الغافر کی یہ آیت ہے. تیسرا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے اقارب ہیں. اور لوگوں کے لیے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ استعمال کرنا درست نہیں، تو جب آل کہا جائے تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا آپ کے اقارب مراد لیے جاتے ہیں. اور چوتھے معنی آل کے علمی لحاظ سے بعض مخصوص لوگ ہیں، ان کو بھی آل کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آل کا اصل اول ہے اور یہ آلا یا اولو سے نکلا ہے، اور اپنے اہل کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے انسان کو آل کہا جاتا ہے. تو آل الیہ یا یعولو، آل فعل ماضی، یعولو فعل مضارع ہوگا. اولن و معالن اس کے مصادر ہیں جس کے معنی لوٹنے کے ہیں. تو اس اول سے یا اول سے کہتے ہیں کہ یہ آل کا لفظ نکلا ہے. آل الملک کو جب کہا جاتا ہے فعل کے طور پہ، تو آل الملک و رعیتہ، اس کا فعل مضارع یعول ہوگا، مصدر یعلن حمزے کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو اس کے معنی ہیں بادشاہ کا اپنی رعایا کی نگرانی کرنا اور ان کی نگرانی کو بہترین بنانا. تو آل فرعون سے مراد فرعون کے ساتھ مخصوص اور اس کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، جیسے فرمایا رجل مؤمن من آل فرعون. فرعون کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس کی جمع فراعنہ آتی ہے. اور یہ زمانہ قدیم میں مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب بھی ہے فرعون، اور ہر ظالم اور سرکش شخص کو بھی یہ لقب دیا جاتا ہے، انہیں بھی فرعون کہہ دیا جاتا ہے. اور اس کا فعل فرعانہ آتا ہے، فرعانہ، اور مصدر فرعانتاً، یہ فعل کے طور پہ جب استعمال ہو تو پھر اس کے معنی تکبر کرنے کے یا سرکش اور جابر ہونے کے ہیں. چالاک اور مکار ہونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو نجیناکم من آل فرعون، وہ تمہیں آل فرعون سے، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. آج کچھ ہم گرامر کی باتیں بھی سیکھیں گے، تو اس کی طرف چلتے ہیں. گرامر میں ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، آج دہرائی کرتے ہیں کہ اسماء اپنے اعراب کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کو ہم معرب کہتے ہیں، دوسری قسم کو مبنی کہتے ہیں. اعراب کی بات ہم بار بار کرتے ہیں، اسم کے اعراب بھی ہوتے ہیں، فعل کے اعراب بھی ہوتے ہیں، لیکن آج ہم صرف اسم کے اعراب کی بحث کو لیں گے. تو جو کلمات ہوتے ہیں وہ معرب اور مبنی دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. معرب اور مبنی کی تعریف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس اسم کا آخر کسی عامل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے اسے معرب کہتے ہیں. معرب اور اسم متمکن بھی اسی کو کہتے ہیں. جیسے جاء زیدن، اس میں زیدن جو ہے یہ زیدن بھی آ سکتا ہے، زیدن بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر جاء اس کا عامل ہے جس نے زیدن کو آخر میں پیش دی. اس پیش کو ہم رفع کی علامت کہتے ہیں، تو یہ مرفوع اسم ہے. رأیت زیدن، اس میں زید کا لفظ وہی ہے لیکن دال پر جو آخر میں زبر آئی ہے، فتح آئی ہے، یہ نصب کی علامت ہے. فاعل کوئی اسم بنتا ہے تو اس پہ رفع آتی ہے، رفع کی علامت پیش ہے یہاں پر، اور مفعول بنے تو اس پہ
فتح آتی ہے، زبر آتی ہے، اور یہ فتح یا زبر جو ہے یہ نصب کی علامت ہے۔ اسی طرح سے مررت بزیدن، مررت بھی فعل ہے لیکن اس کے ساتھ بے حرف جار کا صلہ آیا ہے اور زید پہ وہ داخل ہوا ہے، زید کو مجرور بنا دیا، تو زید کا لفظ یہاں پر مجرور ہے، زیر جو ہے جر کی علامت ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعراب آتے ہیں، رفع، نصب، جر، تینوں کی مثالیں ایک ہی لفظ سے یہاں پہ آ گئی ہیں۔ یہ آخر کی حالت جو ہے وہ حرکات سے بھی تبدیل ہوتی ہے، یعنی مختلف حرکات آتی ہیں جیسے پیش، زبر اور زیر، جن کو ہم عربی زبان میں ضمہ، فتح اور کسرہ کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی رفع، نصب اور جر کی علامتیں ہوتی ہیں، جیسے جاء اخوہ، اخو مضاف ہے اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو اخو میں واو جو ہے یہ بھی رفع کی علامت ہے۔ جاء اخوہ، اس کا بھائی آیا، تو اخو فاعل بننے کی وجہ سے مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے۔ رأیت اخاہ، یہاں پہ الف جو ہے یہ رفع کی نصب کی علامت ہے، تو یہ منصوب ہے مفعول بننے کی وجہ سے۔ مفعول کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو نصب کی علامت اخا میں الف ہے۔ مررت بأخیہ، میں اس کے بھائی کے پاس سے گزرا، تو بے داخل ہونے کی وجہ سے جو آخر میں واو تھی وہ اب یہاں یا میں تبدیل ہو گئی، تو یہ تبدیلیاں اعراب کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو جن میں یہ تبدیلیاں ہو جائیں وہ اسم معرب ہوتا ہے، اور جن اسماء میں آخر میں کوئی تبدیلی نہ ہو اسے مبنی اسم کہا جاتا ہے، یا اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ وہ مبنی اسماء، حاذا کی مثال ہم لیتے ہیں، جاء حاذا، وہ آیا، تو یہ رفع مرفوع کی جگہ پہ استعمال ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، مبنی اسم ہے۔ رأیت حاذا، میں نے اس کو دیکھا، یہ مفعول بن رہا ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مررت بہذا، یہاں بے حرف جار حاذا پہ داخل ہوا، تو یہ اس میں بھی آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم اسماء کی تقسیم کرتے ہیں کہ جس کے آخر میں تبدیلیاں ہو جائیں، حرکات کی تبدیلیاں یا حروف کی تبدیلیاں، تو وہ اسم معرب کہلاتا ہے، اور جس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ایک ہی حالت اس کی رہے، اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں جو واقع ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں لانے کی کوئی وجہ بننے والی چیز ہوتی ہے، جو چیز اعراب کی وجہ بنے اسے عامل، اور جس پر یہ اعراب ہیں اسے معمول کہا جاتا ہے۔ تو جس چیز کی وجہ سے معرب اسم میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل، اور جس معرب اسم میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں۔ تو مذکورہ بالا جو مثالیں ہیں ان میں جاء عامل ہے، رأیت عامل ہے، بے عامل ہے، اور ان میں جن میں عمل ہوا ہے انہیں معمول کہتے ہیں۔ زید پہ عمل ہوا، اخن پہ عمل ہوا، یہ معمول ہیں۔ اور یہ جو تبدیلیاں آخر میں ہوتی ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں۔ تو جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ اوپر والی جو مثالیں ہیں ان میں پیش بھی اعراب ہیں، جس کو ضمہ کہتے ہیں، فتح بھی اعراب ہے، کسرہ بھی اعراب ہے، واو، الف اور یا بھی اعراب ہیں۔ تو آج وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید کچھ تفصیل ہم پڑھیں گے۔ آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔